السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں بھی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کو کلمہ پڑھاتے تو وہ واقعتاً ہی بندہ مسلمان بنتا۔ انبیاء کرام کسی کو کلمہ پڑھاتے تو واقعتاً ہی وہ لوگ مسلمان بنتے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر تقریباً 78 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور 78 لوگ مسلمان ہی تھے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کلمہ پڑھایا آپ جانتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا گھر بار، کاروبار، اپنی کھیتیں اور ساری معیشتیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اپنے بچے بھی چھوڑ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پھر جنگوں میں ایسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی نشاور کر دی۔ اور آج ہم جیسے کلمہ پڑھا رہے ہیں اور ہمارے ہاتھوں پر جیسے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے لوگ آوازیں دے رہے ہوں کہ اے لوگو جنہوں نے کشتی میں بیٹھنا ہے آ جاؤ، آؤ کشتی میں بیٹھو، آؤ کشتی میں بیٹھو، سمندر پار ہو جائے گا، دریا پار کروا دیں گے۔ لوگ کشتی میں بیٹھتے رہے 3-4 منزلی کشتی تھی، لوگ بیٹھتے گئے، آخر کار سواریاں ہو گئیں، لوگوں کو بٹھا لیا، بڑا ایک خوش فہمی تھی، بڑا مان تھا کہ ہماری آواز پر اتنی سواریاں بیٹھ چکی ہیں، ہم لوگوں کو امان میں لے آئے ہیں۔ تو ہوا کیا، اب اوپر والی جو چھت پہ بیٹھے تھے وہ نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو نیچے بیٹھے ہیں وہ پھٹے اکھیڑ رہے ہیں، وہ نیچے سوراخ کر رہے ہیں، اور اوپر والے دیکھتے رہے، کہنے لگے پھر کیا ہوا، کون سے ہم نیچے بیٹھے ہیں، وہ اکھیڑتے رہے اور نیچے والے پھٹے اکھیڑتے رہے۔ آخر وہ وقت آیا، اوپر والوں نے بٹھا تو لیے، سواریاں تو بٹھا لیے مان کے لیے، اور اس وجہ سے خاموش رہے۔ پھر کیا ہوا، نیچے والے ہی ہیں نا، ہم تو اوپر ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، پانی آئے گا تو ان کے پاؤں میں آئے گا، پانی میں ڈوبیں گے تو وہ ڈوبیں گے۔ آخر انہوں نے جب سوراخ کیے تو پانی سے کشتی بھر گئی اور پوری کشتی ہی ڈوب گئی۔ اگر وہ نیچے والوں کو روک لیتے کہ اے لوگو یہ کام نہ کرو، نقصان تمہارا نہیں ہم سب کا نقصان ہو رہا ہے، اگر روک لیتے تو یقین جانیے سبھی ڈوبنے سے بچ جاتے۔ ہم لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، اسلام کی کشتی میں سب کو سوار کر رہے ہیں، مگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کو روک نہیں رہے۔ ہمارے علاقے میں کتنے ظالم ہیں، کوئی اٹھتے ہیں؟ کون اٹھے؟ ہم خود جو ظالم ہوئے، ہم کیوں اٹھیں گے؟ کوئی 2 نمبری کرے، کون اٹھتا ہے؟ اور یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں وہ خود ہی ڈوبے گا نا، خود ہی حرام کھائے گا نا۔ بھائی خود نہیں کھائے گا، وہ پوری کشتی کو لے ڈوبے گا۔ جو ایک سوراخ کر رہا ہے وہ پوری کشتی کو تباہ کر رہا ہے، پوری قوم کو ہلاک کر رہا ہے۔ قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں؟ یوں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو اور نیکی کی دعوت دو، ہم نے صرف نیکی کی دعوت دی، صرف آوازیں لگائی ہیں آؤ امن کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، مگر ہم نے برائی سے روکا نہیں۔ رشوتیں کھا رہے ہیں، ہم ان کی شادیوں پہ جا رہے ہیں، ہم ان کی تقریبات میں جا رہے ہیں، وہ لوگ رشوتیں عام کر رہے ہیں، ہم خود اپنے بچوں کو سرکاری جاب دلانے کے لیے 5-5 10-10 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ وہ جو ڈیمانڈ کرتے جا رہے ہیں ہم ان کی ڈیمانڈیں پوری کرتے جا رہے ہیں۔ ہم پوری قوم اس گناہ میں ملوث ہیں کہ ایک شخص ظالم نہیں، ہم پوری قوم ظالم ہیں۔ ہم کیوں نہیں روکتے کسی کو؟ حسین ابن علی تنے تنہا تھے اور پوری سلطنت کو انہوں نے للکارا، پوری سلطنت کو انہوں نے للکارا اور کہا اے لوگو اگر تم ظلم کرو گے ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت نہیں، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ تم ظالم ہو۔ یہاں تک کہ اپنی جانیں دے دیں، ان کے بچوں نے جانیں دے دیں، مگر کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم تو ظالم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم تو ظالموں کے ساتھ مستیاں کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا اگر کوئی فحاشی ہو علاقے میں اللہ کا اتنا عذاب نہیں آتا۔ جہاں لوگ ظالم ہوں وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں، اجاڑ دیں، ویران کر دیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ اور دیکھو صالح علیہ السلام کی اونٹنی
کی ٹانگیں کتنے لوگوں نے کاٹی؟ کتنے لوگوں نے کاٹی؟ صرف 4 لوگوں نے، صرف 4 لوگوں نے۔ تو عذاب پوری قوم پر آیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اگر میں پوری قوم کو تباہ کر دوں، پورے جہان کو بھی تباہ کر دوں، تیرے رب کو کسی کا کوئی خوف نہیں۔ کون ہے پکڑنے والا؟ اللہ کو کون پکڑے گا؟ کائنات تو اس کے قبضے میں ہے۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، دعوت، تبلیغ، واعظ و نصیحت، لیکچر دیتے وقت برائی کے خلاف ضرور اٹھو، ظلم کے خلاف بالخصوص۔ 2 نمبری آپ کے علاقے میں ہو رہی ہے تو شرم ہمیں آنی چاہیے۔ جو روکتا نہیں اسے ڈوب مرنا چاہیے، کیوں؟ وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے پوری کشتی ڈوب رہی ہے، اور وہ ڈوبنے سے بچا بھی سکتا تھا، اس نے بچایا نہیں۔ ہم کیوں کسی کے در پہ جائیں؟ کیوں کسی کے در پہ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کر؟ یہ اللہ رسول کا در انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے، اللہ کا وعدہ ہی انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ہم کیوں کسی کے در پہ جائیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے اے لوگو آئیں، ہم سب آج ہی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، جو ہم نے نافرمانیاں کر لیں وہ کر لیں، مالک آج ہمیں معاف کر دے۔ ہم آج تیرے در پہ آ گئے ہیں مالک، ہم کسی سے 2 نمبری نہیں کریں گے، ہم کسی سے دھوکہ نہیں کریں گے، ہم کسی کو اے اللہ رلائیں گے نہیں مالک، ہم کسی کی ماں کو رونے نہیں دیں گے، کسی کے باپ کو ویران نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی کا گھر ویران نہیں ہونے دیں گے، ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی تیرے عذاب سے بچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان قوم بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔